سابق بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تم پہ کروڑوں درود۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے فضائل برکات پر مبنی یہ پروگرام ہے، اور ہمارے ساتھ مبلغین اور نعت خواں اسلامی بھائی ہوتے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی محمد ہاشم اتاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد صابر اتاری، اور مبلغ دعوت اسلامی محمد عمران امجدی اتاری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور یہ نیت کیجئے کہ اگر ہم درود پاک نہیں پڑھتے تو پڑھنے کا ذہن بنانا ہے، کم پڑھتے تو زیادہ پڑھنے ہیں، اور اپنے معاملات میں درود و سلام کو ہمیں شامل رکھنا ہے تاکہ اس کی برکتیں ہم کو دنیا میں اور آخرت میں مل سکیں۔ اولاً آپ کو میں ایک درود پاک کے تعلق سے حکایت سناتا ہوں۔ آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ درود پاک نہ پڑھنے کے حوالے سے وعیدات اور اس پر ہونے والے عذابات یا تنبیہات، اس پر انشاءاللہ عزوجل بات کی جائے گی۔ شفاء القلوب ایک کتاب کا نام ہے، اس میں یہ حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد لوگوں نے اس کو دفن کرنے کے لیے ایک جگہ قبر کھودی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر میں ایک کالا سانپ موجود ہے۔ لوگ گھبرا گئے اور گھبرا کر دوسری جگہ قبر کھودی، تو جیسے ہی قبر کھودی تو وہ کالا سانپ اس دوسری قبر میں بھی نظر آیا۔ وہاں سے ہٹ کر لوگوں نے پھر تیسری قبر کھودی، اور اس تیسری قبر میں بھی وہی کالا سانپ نظر آیا۔ اب سب حیران و پریشان تھے۔ اتنے میں اللہ پاک نے اس کالے سانپ کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت دی۔ تو اس نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تو میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ اب لوگ بڑے گھبرائے، اور اس سانپ سے لوگوں نے کہا کہ آخر وجہ کیا ہے، اور اس شخص پر یہ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ تو اس کالے سانپ نے کہا وجہ یہ ہے کہ اس شخص کے سامنے جب بھی رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا تھا تو یہ بخل کرتا تھا، کنجوسی کرتا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتا تھا۔ اب میں اس بخیل کو، اس کنجوس کو عذاب دیتا رہوں گا۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک کی ہم پناہ چاہتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ درود پاک نہ پڑھنے کے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ آئیے پہلے درود پاک پڑھ لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے ذریعے حاضر ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم محفل میں بیٹھے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا اور ہم نے درود پاک نہیں پڑھا، تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی محرومی، اور کوئی بالفرض وعید نہ بھی ہو، درود نہ پڑھنے سے جو ثواب نہیں ملا، یعنی ثواب ملنا کا درود پڑھتے، رحمتیں نازل ہونی تھی، برکتیں ملنی تھی، وہ اس سے محروم رہ گئے، تو یہ بڑی محرومی، یہ بڑی بدبختی ہے۔ اور کوئی وعید نہ بھی ہو تو اس لیے ہمیں اپنا ذہن بنانا ہے کہ جب بھی ہم پیارے آقا کا نام سنیں گے، حضور کا ذکر سنیں گے، اور زبان سے کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی عادت بنا لیں، اپنی عادت میں شامل کر لیں کہ جب بھی نام مبارک لیں گے یا نام مبارک سنیں گے تو انشاءاللہ درود پاک ہمیں پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر محبت سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی بھی شامل ہیں۔ عمران بھائی، درود پاک کے تعلق سے کوئی شعر بھی شامل کر لیں، پھر انشاءاللہ مبلغ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر
میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بڑا خوبصورت شعر ہے صابر بھائی، ہاشم بھائی، اور یہاں یہ جو آخر میں کہا گیا مصرے میں عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، اب اس کی دنیا میں عادت ہو کہ جب بھی نام مبارک آئے وہ درود پڑھے، جب بھی کوئی ذکر کرے تو درود پڑھے، جب بھی نام مبارک زبان سے ادا کرے تو درود پڑھے۔ تو اب جب قبر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو دیکھ کر بے ساختہ نکلے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ تو اس لیے دنیا میں عادت بنائیں درود پاک پڑھنے کی، تاکہ جب قبر میں نبی پاک تشریف لائیں تو ہماری زبان سے بے ساختہ نکلے الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو ٹاپک ہمارا آج ہے درود پاک نہ پڑھنے کی وعیدات پر، تو انشاءاللہ اس پر اب بات کریں گے۔ ہاشم بھائی، میں نے ایک حکایت کے ذریعے درود پاک نہ پڑھنے کا ایک وبال ذکر کیا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اس طرح کے معاملات سے۔ آپ کوئی روایت بیان فرمائیں کہ جس میں درود پاک نہ پڑھنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہو، سمجھایا گیا ہو تاکہ وہ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ محسن بھائی، جس طرح درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں، نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی ہیں، بالکل، اور اگر بغور دیکھا جائے نا تو ہم پر حق بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، کہ ان کے بالکل۔ اتنے احسانات ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی غفلت کرتا ہے تو اس کی یہ بدنصیبی ہے۔ تو لہٰذا مطلب ہے کہ درود پاک کی یوں سمجھے کہ عادت ڈالنے کے لیے وعیدیں موجود ہے کہ اس کو پڑھ کے ہی وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شکاری کسی ہرنی کا شکار کر کے آ رہا تھا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، یا وہ حاضر ہوا دربار میں، وہ ہرنی بولنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگل میں میرے بچے بھوکے ہیں، آپ اس شکاری کو کہیے کہ مجھے چھوڑ دے، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گا، سبحان اللہ۔ اور اگر میں واپس نہ ہوں، یہ سننے کی گلا ایک مطلب جانور کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میں واپس نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت مجھ پر ویسی ہو جیسے آپ کا نام سن کر درود پاک نہ پڑھنے والے۔ اللہ اکبر۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں ضامن ہوں، اس کو چھوڑ دو۔ وہ گئے، دودھ پلا کے واپس بھی آ۔ واہ 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 واہ۔ یعنی ایک جانور بھی سمجھتا ہے کہ درود پاک ایسی مطلب ہے کہ فضیلت والا ورد ہے، اس کو نہ پڑھنا بہت بڑی محرومی ہے۔ محرومی ہے۔ ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شترانے ناشاد، اسی در پر شترانے ناشاد، گلائے رنج و عنا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہرنی کے بعد تعلق سے ماشاءاللہ شعر بھی آ گیا۔ جیسا کہ حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا، نماز روزے کا پابند تھا، وہ حدیث پاک بھی لکھتا تھا لیکن درود پاک نہیں لکھتا تھا، یعنی جب حدیث میں نام مبارک آتا درود پاک درود پاک نہیں لکھتا تھا۔
خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جب تم میرا نام لکھتے یا پڑھتے ہو تو درود پاک کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ان کی سمجھ میں آ گیا. خود اس کے بعد جب بھی سرکار کا نام آتا درود پاک لکھتے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. صحیح. بعد میں پھر زیارت سے مشرف ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اب تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، اس میں بشارت بھی آ گئی. بشارت. تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. جی. تمہاری روزانہ حاضری لگتی ہے میری بارگاہ میں. جی. اچھا، جو محرومی بھی یہ اس شخص کے لیے بھی ہے نا، اب وہ روزانہ حاضری درود پاک کے ذریعے لگ رہی ہے اور یہ درود پاک نہ پڑھ کے جو ہے اپنی حاضری سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے. بالکل. جب ناظرین آپ بھی ذرا غور فرمائیں، جب درود پڑھے گا تو توجہ حضور کی ملے گی، اور یہ جو روزانہ توجہ ملنی چاہیے اس سے اپنے آپ کو محروم رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو حضور کی توجہ کا تو ہم بار بار چاہتے ہیں نا کہ حضور کی توجہ ملے. اللہ کرے کہ ہم نبی پاک کی خاص توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. جب ہم اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کے لیے دعا کریں گے درود پاک کے ذریعے تو حضور کی توجہ تو ملے گی. جب ہم کسی کو پکاریں گے تو توجہ ملے گی نا. تو جسی کے پاس تحفے بھیجیں گے تو توجہ ملے گی. تو جب حضور پر درود بھیجیں گے تو حضور کی بھی توجہ ملے گی. اور انشاءاللہ جب حضور کی توجہ خاص ہو جائے گی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. درود کے ساتھ صرف درود نہیں سلام بھی سرکار پہ ہونا چاہیے. جیسے ایک بزرگ کا مطلب ہے کہ واقعہ ملتا ہے کہ خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ تم صرف درود پڑھتے ہو مجھ پہ سلام کیوں نہیں پڑھتے، اور تم اپنے 4 حروف ہیں اس کی وجہ سے تم 40 نیکیاں اپنی چھوڑ دیتے. اللہ اللہ اللہ، واہ واہ، تو خالی درود نہیں بلکہ درود و سلام بھی پڑھنا چاہیے. کیا بات. قرآن کی آیت لے لیجئے تو اس میں بھی درود کا بھی ہے حکم اور سلام کا بھی حکم ہے. ماشاءاللہ. نماز لے لیجئے التحیات میں اس میں مطلب ہے کہ سلام کا تذکرہ ہے، درود ابراہیم ہے، یعنی درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. دونوں کو ملا کے پڑھنا چاہیے تو انشاءاللہ فضیلتیں بڑھ جائیں انشاءاللہ عز و جل ملے گی. دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام گئے دم، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام گئے دم. سبحان اللہ. صاحب بھائی، درود پاک نہ پڑھنے کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. ہاشم بھائی نے روایت بھی سنائی، کچھ حکایتیں بھی سنائی. آپ کیا فرماتے ہیں مزید احادیث کے ذریعے، حکایت کے ذریعے درود پاک نہ پڑھنے کے نقصانات؟ جی ہاں، درود پاک جہاں پڑھنے کے فضائل و کمالات ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے اور ہمیں اس سے شوق بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری صحبتیں ایسی ہوتی ہیں، ہماری گیدرنگ ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا اس طرف ذہن نہیں جاتا، یا ہم سنتے نہیں، ہمیں ماحول نہیں ملتا ہے اور ہمیں درود پاک کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا. حالانکہ وقت ہوتا ہے، وقت بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ درود پاک کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے یا اس کے فضائل سے ہم آشنا نہیں ہوتے ہیں تو درود پاک سے ہم غفلت کر جاتے ہیں. صحیح. اور حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. اللہ اللہ اللہ. کس قدر محروم ہے وہ شخص کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سنے، نام پاک سنے اور پھر درود پاک پڑھنے سے وہ محرومی کا شکار ہو جائے. جی. تو لہٰذا چاہیے کہ ہم درود پاک سے غفلت نہ کریں بلکہ اپنے معمولات میں درود پاک کو شامل کریں. ماشاءاللہ. آئیے ایک حکایت ہم سنتے ہیں کہ جسے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں نقل کیا ہے. صحیح. اس میں اسی طرح کے ایک غافل شخص کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھا کرتا تھا، غفلت کیا کرتا تھا. تو ایک رات اس نے خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ پر توجہ نہیں فرمائی. اللہ اکبر. حیران ہوا کہ سرکار مجھ پر توجہ نہیں کر رہے ہیں. اس شخص نے عرض کی سرکار سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حضور کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں کہ مجھ پر توجہ نہیں فرما رہے ہیں؟ ہائے 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 ہائے.
تو آپ نے جواب دیا کہ میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں. تو بات وہ نہیں ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں. ہے تو وہ شخص تو اور بھی زیادہ حیرت زدہ ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کہیں نہیں پہچانتے مجھے. ہے آقا مجھے نہیں پہچانتے. حالانکہ آپ وہ کہنے لگا کہ میں نے تو علماء کرام سے سنا ہے کہ آپ اپنے امتیوں کو ایک ماں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کرام نے صحیح فرمایا، لیکن بات یہ ہے کہ تو نے مجھے دودھ پاک بھیج کر اپنی یاد نہیں دلائی، اللہ اور میرا کوئی امتی مجھ پر جتنا دودھ بھیجتا ہے میں اسی قدر اسے پہچانتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب اس شخص نے یہ بات سنی تو اس کے دل میں یہ بات اثر کر گئی، واہ اور کر گئی، اور اس نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ روزانہ 100 مرتبہ دودھ پاک پڑھنا اس نے شروع کر دیا. کیا بات ہے. ابھی کچھ ہی مدت گزری تھی کہ اس نے پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت اللہ اللہ سے وہ مشرف ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ ہاں اب میں تجھے پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت بھی کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. سبحان اللہ. شفاعت بھی ملے گی، یعنی اب یہ کہ نبی پاک شفاعت، پھر پہچان نبی پاک کی ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری. اب جیسے آپ نے ایک حکایت شروع میں جو آپ نے روایت بیان کی بخیل کے تعلق سے کہ بخیل ہے وہ شخص، یہاں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب مومنوں کی ماں، مسلمانوں کی امی جان، آپ کی بھی ایک بڑی ہی پیاری جو ہے وہ روایت ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ میں درود نہ پڑھنے والوں کو وعید اور ڈرایا بھی گیا ہے. چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی کہ آپ کے ہاتھ سے سوئی اچانک گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا، اب اندھیرا ہو گیا. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مقدس میں تشریف لائے تو حضور کے چہرہ انور کے نور سے سارا گھر روشن ہو گیا، حتیٰ کہ اتنی روشنی ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی گم شدہ سوئی کو اس نور کی روشنی میں تلاش کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پر ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے. اللہ اللہ، تصور تو کریں، آپ تصور کریں خالی، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو میرے اس چہرے کی زیارت سے قیامت میں محروم رہے گا. اب حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون بدبخت ہوگا جو آپ کے چہرہ مبارکہ کی زیارت سے قیامت میں محروم رہے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بخیل ہے، کنجوس ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کنجوس کون؟ اب سنیے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا. اب ذرا غور کر لیجئے، حضور کے چہرے کی زیارت کی کس کو تمنا نہیں، اور وہ چہرہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب اندھیرے کمرے میں آئے تو سارا گھر روشن ہو جائے. اب جب قبر انور میں نبی پاک تشریف لائیں گے تو قبر بھی تو روشن ہوگی نا انشاءاللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے انشاءاللہ ہم پل صراط بھی پار کر جائیں گے. اور وہ بات جو حضرت ہمارے ابھی صاحب نے بیان کی کہ نبی پاک کی بارگاہ میں پہچان کرائیں، پہچان، جب حضور کی بارگاہ میں پہچان ہو جائے گی تو پھر جب حضور قبر میں تشریف لائیں گے قبر روشن بھی ہوگی اور اپنے امتی کو، غلام کو انشاءاللہ عز و جل پہچانیں گی. اس پر عمران بھائی سیدی اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور شعر ہے، وہ بھی انشاءاللہ شامل ہو جائے تو مزے کو مزہ آ جائے گا. گم
شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے ہاشم بھائی، اور ابھارا بھی جا رہا ہے درود پاک پڑھنے کے تعلق سے، نہ پڑھنے کے حوالے سے ایک ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ نہ پڑھ کر ہم کیوں اپنا نقصان کریں. مزید آپ کوئی روایت سنائیں اور ہمیں ہمارا ذہن بنے تاکہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں. حسین بھائی، جہاں انفرادی طور سے درود پاک پڑھنے کے فضائل، درود پاک نہ پڑھنے کی وعیدیں ہیں، وہاں اس بات میں بھی احتیاط کریں کہ اگر کسی مجلس میں ہو، ایسی مجلس ہو، ایسی محفل ہو کہ جہاں پہ مطلب اچھی گفتگو ہو رہی ہے، دینی گفتگو ہو رہی ہے، تو اس میں بھی اللہ کے ذکر اور درود پاک کو نہیں بھولنا چاہیے. صحیح. خاص کر اٹھتے وقت کم از کم درود پاک وغیرہ پڑھ کے اٹھنا چاہیے. جی. اس بات کی بھی احتیاط ہونی چاہیے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ مجلس سے اللہ کے ذکر کے بغیر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے بغیر اٹھتے ہیں، وہ ایسا ہے جیسے بدبودار مردے سے اٹھے. اللہ اللہ اللہ، مثال کتنی بری ہے. بہت مطلب یعنی اندر اپنے بارے میں غور کرے تو یہ تو کوئی پسند ہی نہ کرے. ہلا دینے والی بالکل. روایت ہے. اسی طرح ایک اور بھی ہے کہ جو کسی مجلس سے اللہ کے ذکر کے بغیر اٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک نہ پڑھا اور اس کے بغیر اٹھ گئے، تو قیامت کے دن وہ محفل جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر کیا نہ درود پاک پڑھا، ان کے لیے حسرت بن جائے گی. یعنی یہ بھی تو ڈرانے والی بات ہے نا. بہت بڑی ڈرانی. قیامت کی حسرت کہتے ہیں کس کو؟ اللہ اللہ. قیامت میں تو خوشیاں ملنی چاہیے، مطلب خوشخبریاں ملنی چاہیے. جس کو حسرت ہوگی اس کا کیا حال ہوگا. اور یہ بھی نہیں پتا کہ فیصلہ کیا ہونا. اب مشیت اللہ پاک کی عذاب دے یا اسے معاف فرما دے. تو اب تو ڈر جانا چاہیے، اور ہمیں اپنی مجالس اور محافل میں درود پاک کا التزام لزوم کر لینا چاہیے کہ نہیں، پڑھنا ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل. الزجاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، جو نہ بھولا ہمیں غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ذکر ان کا چھیڑیے، ان کا چھیڑیے، ہر بات میں ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کو عادت کیجئے، چھیڑنا شیطان کو عادت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے. کتنا خوبصورت پیغام دے رہے ہیں کہ جہاں بیٹھے اٹھتے بیٹھتے حضور کا ذکر کریں اور یوں شیطان کو چھیڑیں. یعنی شیطان کو چھیڑ چھاڑ اس کا مطلب ہے کہ اس کو جلائیں، کیونکہ اس کو نبی پاک کا ذکر پسند نہیں ہے. تو جب اس کو ذکر پسند نہیں ہے تو وہ تو ہمارا دشمن ہے، نبی پاک کا بھی دشمن ہے. تو ہم بار بار ذکر رسول کریں، بار بار درود پاک پڑھیں جس محفل میں بیٹھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ شیطان ہم سے دور ہوگا. اور وہ جو حسرت والی بات ہے نا
کہ اب نار سے بچنے کی صورت کیجیے، جو آپ نے بیان کیا، نار سے، آنکھ سے بچنے کی صورت کیا ہے کہ جب محفل میں بیٹھے درود پاک پڑھے، حضور کا ذکر کرے، جب اٹھے تو درود پاک پڑھے، جہاں جائے نبی پاک کا ذکر کرے، بغیر نبی پاک کے ذکر کے اپنی محفلوں کو نامکمل سمجھے، تو یہ کیا ہے؟ نار سے، دوزخ سے بچنے کی صورت کیجیے۔ سبحان اللہ عز و جل، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی صابر بھائی، یہ جیسے مجلس کے بارے میں فرمایا کہ محفل میں بیٹھے تو ذکر کرے، کچھ اور بھی اس طرح کی روایت ہے جن میں نبی پاک علیہ السلام نے ڈرایا ہے، بدبختی کا ذکر کیا ہے اور ان کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے کہ جو درود پاک نہ پڑھے نام مبارک سن کر، کوئی روایت اگر آپ بیان فرمائیں۔ جی، ہمیں ترغیب کے لیے یعنی ڈرانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کافی ایسی روایتیں ملتی ہیں کتابوں میں، علماء کرام نے بھی ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے۔ ایک روایت کچھ اس طرح کی بھی ہے کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا، سرکار فرماتے صلی ہیں اللہ وہ علیہ وسلم، جنت کا راستہ بھول گیا جو درود پاک پڑھنا بھول گیا۔ ہائے ہائے ہائے، درود پاک یہ جنت کا گویا کہ راستہ ہے۔ بے شک، اور اسی طریقے سے اگر ہم درود پاک میں غفلت کریں گے، درود پاک کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوگی اور ہم درود پاک کی طرف سستی کا مظاہرہ کریں گے اور سستی سے کام لیں گے، اور جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی آئے، درود پاک نہ پڑھا، محفل میں بیٹھے درود پاک نہ پڑھا اور اپنے معمولات میں درود پاک کو شامل نہیں کیا، تو اس کی کیا ہلاکت ہے؟ ایک روایت سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ممبر اقدس کے پاس جمع فرمایا۔ صحابہ کرام ممبر کے قریب تشریف فرما ہو گئے، تو آپ خطبہ ارشاد کرنے کے لیے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ پہلے زینے پر جیسے ہی آپ نے قدم رکھا، آپ نے ارشاد فرمایا آمین۔ اللہ اللہ، پھر دوسرے درجے پر آپ کا قدم مبارک رکھا، پھر ارشاد فرمایا آمین۔ اسی طرح تیسرے درجے پر بھی ہوا، آپ نے فرمایا آمین۔ ٹھیک، آپ نے خطبہ ارشاد فرما کر نیچے تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، تو یہ خلاف معمول واقعہ دیکھ کر جو ہے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، تو آپ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج خلاف معمول ہم نے یہ منظر دیکھا کہ آپ ممبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا، تو اس کی کیا؟ حالانکہ کسی کی دعا کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی جی، اور آپ آمین فرما رہے ہیں۔ جی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل امین ملائکہ کے سردار وہ حاضر خدمت ہوئے، صحیح، اور جبریل عرض کرنے لگے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں رب کو راضی کر کے، اپنے پروردگار کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لی۔ اللہ اکبر، اس پر میں نے کہا آمین۔ اور پھر جب دوسرے زینے پر میں پہنچا تو وہاں پر جبریل امین کہنے لگے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ اللہ، تو اس پر میں نے کہا آمین۔ پھر اسی طرح تیسرے زینے پر جب میں پہنچا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا سامان نہ کر لے۔ اللہ، تو اس پر میں نے کہا آمین۔ آمین۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ درود پاک سے غفلت کرنا، درود پاک نہ پڑھنا کس قدر ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ سید الملائکہ آمین دعا کر رہے ہیں اور سید المرسلین آمین جی کہہ ہاں، رہے ہیں، اور اس دعا کے رد ہونے کی تو کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، ہائے ہائے ہائے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اجابت کا سگرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں کے مدعے چلنے کے ناظرین، ہم درود پاک نہ پڑھنے کے تعلق سے کچھ بیان کر رہے ہیں، وعیدات بیان کر رہے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے حکم بھی بیان ہو جائے کہ کہاں کیا حکم ہوگا، تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے،
سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ نمبر 221 پر ارشاد فرماتے ہیں، نام پاک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مجلسوں میں جتنی بار لے یا سنے ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے، اگر نہ پڑھے گا گناہگار ہوگا اور سخت وعیدوں میں گرفتار۔ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں چند بار نام پاک لیا یا سنا تو ہر بار واجب ہے یا ایک بار کافی اور ہر بار مستحب۔ تو بہت سے علماء کا قول پہلا والا ہے، یعنی ہر بار واجب ہے، اور کچھ علماء کا یہ ہے کہ ایک بار واجب ہے اور ہر بار پڑھنا مستحب۔ ان کے نزدیک ایک جلسے میں 1000 بار کلمہ شریف پڑھے تو ہر بار درود شریف پڑھنا ضروری ہے، اگر ایک بار بھی چھوڑا تو گناہگار ہوگا۔ یہ پہلے قول کے علماء کا ہے۔ دیگر علماء نے امت کی آسانی کی خاطر قول دوم دوسرے قول کو اختیار کیا۔ ان کے نزدیک ایک محفل میں ایک بار درود شریف پڑھ لینا واجب کو ادا کرنے کے لیے کافی ہے، زیادہ کے ترک سے گناہگار نہ ہوگا، مگر ثواب عظیم و فضل جسیم سے بے شک محروم رہا۔ بہرحال مناسب یہی ہے کہ ہر بار صلی اللہ علیہ وسلم کہتا جائے کہ ایسی چیز، اب یہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ ہیں نا، یہ ہمیں ترغیب کے لیے کہ ہر بار صلی اللہ علیہ وسلم کہتا جائے کہ ایسی چیز جس کے کرنے میں بالاتفاق بڑی بڑی رحمتیں برکتیں اور نہ کرنے میں بلا شبہ بڑے فضل سے محرومی اور ایک مذہب قوی پر گناہ و معصیت، عاقل یعنی عقل مند کا کام نہیں کہ ایسی برکت والی شے کو چھوڑ دے۔ تو اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا ہمیں، قول اگرچہ دو طرح کے ہیں، مگر جب رحمت ملنی ہے تو رحمت کے ملنے کے لیے، برکت کے حصول کے لیے جب نام مبارک سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور اس کی برکتوں کو حاصل کریں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، تو میں کہوں گا نام محمد، تو میں کہوں گا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دولت جو چاہو دونوں جگہ کی، 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 کر لو وظیفہ، کر لو وظیفہ، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ واہ ماشاء اچھا، ایک بات اور یہ ہم بیان کرتے چلیں کہ ہم جو ترغیبات ہمیں جو علماء کرام نے کتابوں میں جو دی گئی ہے، اور اس طرح ہمیں احادیث مبارکہ کے ذریعے سے، روایتوں کے ذریعے سے ترغیبات دلائی گئی ہے کہ درود پاک پڑھیں، آپ نہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درود پاک پڑھنے کے محتاج ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ، جب ان کے پروردگار خود ان پر درود بھیجے۔ واہ واہ واہ۔ تو مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ برادر اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب بات فرماتے ہیں، انہیں کس کی درود کی پرواہ، واہ واہ، انہیں کس کی درود کی پرواہ
بھیجے جب ان کا کردگار درود. درود. ہائے ہائے تو ہم جب درود پاک پڑھیں گے تو درود پاک پڑھنا ہمارے لیے باعث رحمت ہوگا, سبحان اللہ. ہمارے لیے باعث برکت ہوگا, اور ہمیں فضائل و کمالات ہمارے اپنے لیے ہوں, ہم اپنے بھلے کے لیے اپنے بھلے کے لیے اگر کریں. کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے, درود ان پہ بھیجو, سلام ان پہ بھیجو, یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے, اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود پہ بھیجو, سلام پہ بھیجو, درود پہ بھیجو, سلام پہ بھیجو, یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. ہاشم بھائی, بات ہو رہی تھی دولت جو چاہو دونوں چاہ کی, جیسے شعر میں کہا گیا, ایک طرف ہے دولت اور ایک طرف ہے خسارہ. انسان کیا چاہے گا؟ دولت. خسارے کی طرف تو کوئی نہیں جائے گا. دو پیک دیے جائیں اور ایک پیک کے اندر کہا جائے کہ ان میں سے ایک پیک, اس والے پیک کے اندر پیسہ ہے, اور دوسرا جو پیک ہے وہ بالکل خالی, اس کے اندر پتھر ہے یا خالی کاغذ رکھے ہوئے ہیں. انسان یقیناً پیسے والے ہی کو, اور جس میں دولت ہوگی, مال ہوگی, اسی کو اٹھائے گا نا. تو اب یہاں ہمیں سمجھا دیا گیا, درود پڑھو گے تو دنیا کی دولت بھی ملے گی, نعمتیں ملے گی, آخرت کی برکتیں بھی ملے گی. نہیں پڑھو گے تو یہ محرومی ہے, یہ ہلاکت ہے, یہ بربادی ہے. تو عقل مند کون ہے؟ یہ درود پڑھے. اور جو نہ پڑھے وہ اپنے آپ کو عقل مند نہ کہے پھر, بلکہ وہ یعنی سمجھے کہ احمق ہے کہ جو اتنے فضائل سننے کے بعد بھی درود پاک نہ پڑھے. کیا فرماتے ہیں آپ مزید درود پاک کے تعلق سے؟ اصل میں جو درود پاک نہیں پڑھتا نا, وہ ثواب سے تو محروم ہو ہی جاتا ہے. جی جی. دنیا و آخرت کی برکتیں جو اس کو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ملنی تھی وہ اس کو نہیں ملتی. صحیح. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے وعیدیں موجود ہیں, بالکل جیسے ابھی بیان کی جا رہی ہے. بیان کی جا رہی ہے. تو بعض لوگ شاید یوں لگتا ہے کہ کچھ ہیں جو غفلت میں نہیں پڑھتے, کچھ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھنا چاہیے, درود پاک لکھنا چاہیے, اس کے باوجود بھی اس میں غفلت کر سستی کر جاتے ہیں. جیسے حضرت ابو زکریا فرماتے ہیں کہ میرے دوست نے بتایا کہ ایک شخص جو ہے نا, وہ جب اسم گرامی لکھتا تھا نا, تو اب کاغذ بچانے کے لیے اللہ وہ درود پاک نہیں لکھتا تھا. تو اس کا حال یہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں آکلہ کی بیماری ہو گئی اور اسی درد میں اس کا انتقال ہوا. اللہ. اسی طرح ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اسی طرح درود پاک نہیں پڑھتا تھا, تو اس کی زبان گونگی ہو گئی, آنکھوں سے اندھا ہو گیا, حمام کی نالی میں گرا اور پیاسا مارا. اللہ. یعنی جہاں درود پاک نہ پڑھنے پر محرومی ہے, ثواب سے, برکتوں سے محرومی ہے, وہاں یہ ایسی وعیدیں ہیں کہ ان کو سن کر بندہ ہل جائے. دنیا میں بھی دکھایا جاتا ہے بعض کہ دیکھو ہمارے محبوب کو کا ذکر نہ کرنے والے, ہمارے محبوب پر درود پاک نہ پڑھنے والے, اور جہاں وجوب کی صورتحال تھی یا جہاں پر ایک تھا کہ بندہ گناہ کی طرف جا رہا تھا, تو وہاں وعیدیں جو آپ نے بیان کی یہ ہے. تو اس میں ہمیں ڈرنا چاہیے اور اپنے آپ کو درود پاک کا عادی بنانا چاہیے. وہی جو آپ نے بات کی نا, اگر سستی کو ختم کر دیں اور ذہن بنا لے کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے, تو اب انشاءاللہ عادت ہوگی, تو جب زبان سے مبارک نام نکلے گا درود پاک بھی نکلے گا, جب سنے گا درود پاک بھی پڑھے گا, جب لکھے گا درود پاک بھی لکھے گا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی کتابوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو آپ دامت برکاتہ علیہ کا رسالہ ہو, آپ کی کتاب ہو, آپ کی تحریر ہو, آپ کے مکتوب ہو, جہاں نبی پاک کا مبارک نام آئے گا وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پاک پورا لکھا جاتا ہے. آپ پڑھتے بھی پورا درود پاک ہے, تو یہ ہماری ترغیب کے لیے. تو امیر علیہ سنت کی کتاب پڑھنے والے کو ویسے بھی ترغیب مل جاتی ہے کہ بھائی نہیں, درود پاک پورا پڑھنا بھی ہے, پورا لکھنا بھی ہے, پھر انشاءاللہ وہ محرومی اور وعیدوں سے بھی انشاءاللہ بچ جائے گا. انشاءاللہ. لکھنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں, حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ جب اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نام آیا ہے تو درود پاک لکھنا چاہیے, لیکن کیا سلم لکھ دیں گے, ساتھ لکھ دیں گے, تو ان کو پتہ ہی لکھنا چاہیے
बस कंजूसी है, टाइम नहीं है, बस चलने दो, तो उनको भी सोचना चाहिए। ऐसी 2-3 रिवायतें कि सलम लिखने पर पता चला किसी का हाथ कट गया। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक और में है कि उसने वो सलम लिखता था, दुरूद पाक नहीं लिखता था, तो मरने से पहले उसकी जबान काट दी गई। ये सादतुद दारैन की मतलब की रिवायत है। और इसी तरह एक शख्स का मिलता है कि वो भी इस तरह स्वाद सलम लिखा करता था दुरूद पाक की जगह से, आंखों से अंधा हो गया और लोगों से भीख मांगता नजर। हाय 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 हाय। तो लिखने में भी दुरूद पाक पूरा लिखने में वक्त कितना लगता है। मेरे सुन्नत इस सिलसिले में बारहा तरगीब दिला चुके हैं। सलम लिखने में कितनी साई खर्च होती है, स्वाद लिखने में कितनी, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितना टाइम और कितनी साई तो लगता भी है तो फायदा ही है ना, हमारा नुकसान क्या है? लेकिन ना होने के बराबर है ना। इसमें भी कंजूसी करते हो, जबकि पता है दुरूद पाक लिखना चाहिए और अपने आप को वईदों का मुस्तहिक बना। अल्लाह हमें महफूज फरमाए कि हम वईदों से बचें और दुरूद पाक की कसरत करें और अपने आप को दुरूद पाक का आदी बनाएं। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। एक हदीस पाक मेरे सामने है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन जराद रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा वो दोज़ख में जाएगा। कितनी बड़ी वईद है, कितनी बड़ी वईद है। एक और हदीस पाक सुने, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके सामने मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा उसने जफा की। ऐसा आदमी जफाकार है, ऐसा आदमी जफा करने वाला है। तीसरी हदीस सुने, हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन दुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया फक़द शक़िया, कि जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा वो बदबख्त हो गया, वो दोज़ख में गया, वो बदबख्त हो गया, उसने जफा की। ये वईदें कोई थोड़ी हैं, बड़ी बड़ी वईदें हैं। इससे डरना चाहिए, अपने आप को डराना चाहिए हमें, और दुरूद पाक पढ़ने का हमें अपना ज़हन बनाना चाहिए कि बस अब जब हुजूर का नाम आएगा हमारी ज़बान से निकलेगा मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दावत इस्लामी के दीनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह ये तरगीब दिलाई जाती है, बयानात के ज़रिए, दर्स के ज़रिए, किताबों में, रिसालों में, मदनी मुज़ाकरों में, मदनी काफ़िलों में। आप अगर इंशाअल्लाह दीनी कामों में एक्टिव हो जाएंगे, दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों के साथ उठना बैठना आपका होगा, मदनी चैनल आप देखते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह आपका दुरूद पाक पढ़ने का मामूल अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बन जाएगा। साबिर भाई, प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात हैं तकरीबन, तो मैं चाहूँगा कि कुछ मज़ीद अगर आप बयान करना चाहें तो इरशाद फरमाएं। अच्छा, हम जो दुरूद पाक ना पढ़ने के नुकसानात, इसकी महरूमियाँ, इसकी हलाकतें समाअत कर रहे हैं, तो एक नुकसान मज़ीद मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को अर्ज़ करता चलूँ कि हम हर कोई चाहता है कि मैं दुआ करूँ और वो मेरी मकबूल हो। सही। तो हम कहते हैं हमारी दुआएं मकबूल नहीं होती, तो हम गौर करें कि क्या हम दुआ करने में कोई कोताही तो नहीं कर रहे हैं। जी। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक रहती है, ऊपर नहीं पहुंचती। अल्लाह अल्लाह। वजह क्या कि जब तक अपने नबी पर दुरूद ना भेजे। तो हम गौर करें कि क्या हम दुआ
جب کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں رب تعالیٰ سے تو اس میں کوئی کوتاہی تو نہیں کرتے ہیں. تو درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ یہ درود پاک ہماری دعاؤں کی مقبولیت کا ذریعہ بن جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دعاؤں کی قبولیت چاہیے تو درود پاک پڑھے، دنیا اور آخرت کی برکت چاہیے تو بھی درود پاک پڑھے. اچھا اب یہاں پہ آخر میں اگر اسباب پر بھی بات ہو جائے کچھ کہ بھائی درود پاک نہ پڑھنے یعنی توجہ نہ ہونے کے اسباب کیا ہوتے ہیں. بھائی روایتیں بھی سنی ہیں، بیانات بھی سنتے ہیں، جمعے میں بیان بھی سنتے ہیں، مدنی چینل بھی دیکھ رہے ہیں، درس میں بھی باتوں کا شرکت کرتے ہیں، تو ایک دو اگر اسباب پتہ چل جائیں تو بندہ ان اسباب کو دور کر دے، کیونکہ سبب ختم ہوگا تو انشاءاللہ خود بخود اللہ نے چاہا تو ذہن بن جائے گا اور راہ کھل جائے گی. کیا سبب ہو سکتا ہے درود پاک نہ پڑھنے کا؟ مسلم بھائی آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، اور اگر اسباب ہی پتہ چل جائے نا تو یہ سستی ختم ہو جائے. صحیح. ویسے تو کئی اسباب ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ فضولیات میں لگ جانا، فضول گفتگو کا عادی ہو جانا، وقت کا نہ ہونے کا بہانہ ہونا. وقت ہوتا ہے اس کا بہانہ کرنا یا وساوس کا شکار ہونا. اب فضولیات کے بارے میں ایک مطلب مدنی بہار مطلب ایک سے میں آپ کو بتاتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو کہ خاموش شہزادہ میں امیر سنت نے مدنی بہاریں بیان کی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں ماحول میں تو تھا لیکن فضولیات کا عادی تھا، بہت بک بک کیا کرتا تھا، لیکن امیر سنت کے بیانات سنے فضول گفتگو کے بارے میں، تو اب میری فضول گفتگو کی عادت چھوٹ گئی ہے، روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے. 12 دن میں 12,000 درود پاک پڑھے جو آپ کو ایصال ثواب. اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے. تو یہ کس طرف نشاندہی ہو رہی ہے کہ فضولیات چھوڑی تو اس کو درود پاک پڑھنے کی سعادت مل گئی. بعض لوگ بہانہ کرتے ہیں ٹائم نہیں ہے. اب ان کو کہا جائے کہ جناب کہیں ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو وہاں بھاگ کے پہنچتے ہو، گھر کا کوئی عزیز بیمار ہو جائے تو ہاسپٹل گھر میں تیمارداری میں وقت نکال دیتے ہو نا. کاروباری ہو تو جناب سیزن آ گیا ہے تو جہاں 7 بجے جاتے تھے آپ 10 بجے جا رہے ہو. اسی طرح کلوزنگ 2-3 مہینے چلتی ہے جی ٹھیک ہے نا، کلوزنگ ہے تو وہ رات بھر آپ بیٹھے رہتے ہو تو بھئی ٹائم کہاں سے نکل آیا. صحیح بات. جب دنیا کے کاروبار کے لیے وقت نکل سکتا اور نکالتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، نکالنا چاہیے. تو سوچے تو صحیح کہ دنیاوی کاروبار کے لیے وقت نکال سکتے ہو، درود پاک کے لیے نہیں نکال سکتے. کس نے کہا ہے کہ آپ 10,000 پڑھو ہی پڑھو، آپ 20,000 پڑھو ہی پڑھو؟ ہمارے بزرگوں کا شیوا تھا اب 1000 مرتبہ پڑھ لو. نہیں 513 پڑھو 313. ارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، روزانہ 100 مرتبہ تو پڑھ لو. صحیح بات. کم سے کم درود پاک پڑھنے والوں کے زمرے میں تو شامل ہو جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور تیسرا وساوس کا شکار، تو اس کا تو آسان حل یہ ہے کہ علماء اہل سنت سے رابطہ. سبحان اللہ. علماء کی بارگاہ میں جائے، جیسے کوئی بھی فیلڈ ہو نا اس کے ماہر سے بات کی جائے. صحیح بات ہے. آپ بیمار پڑ گئے نا تو آپ موچی کے پاس نہیں جائیں گے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. بالکل. آپ کے جناب نلکے خراب ہیں تو آپ پلمبر کو بلاؤ گے. صحیح بات ہے. تو اسی طرح سے جہاں علم دین کی بات آتی ہے، جہاں دین کے معاملے میں وساوس کا معاملہ آتا ہے تو نہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نہ پلمبر کے پاس، بلکہ اس فن کے جو ماہر علماء اہل سنت ہیں آپ ان کے پاس جاؤ گے. الحمدللہ ہمارے دارالفتہ اہل سنت میں جو علماء کرام مفتیین کرام بیٹھتے ہیں، آپ پوچھے تو صحیح انشاءاللہ آپ کے سارے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور آپ جب وسوسوں کا شکار تھے ان کی ایسی وضاحت ملے گی تو انشاءاللہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں. پھر مدنی مذاکرے دیکھیں، مدنی مذاکرے کے ذریعے بھی آپ وسوسے ختم ہوں گے اور بہت ساری ترغیبات آپ کو ملے گی. اور آخر میں کیونکہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے، اب بزرگ تو عموماً فارغ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس وقت کافی ہوتا ہے، تو بزرگ اگر ذہن بنا لے کہ مجھے روزانہ 10,000 درود پاک پڑھنے تو پڑھ سکتے ہیں. اپنے گھر کے دیگر افراد کو بھی ذہن بنائیں، اور انشاءاللہ عزوجل اگر بزرگوں نے یہ تحریک چلا دی تو گھر کی خواتین بھی پڑھنا شروع ہو جائیں گی، بچے بھی پڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور گھر میں انشاءاللہ درود پاک کا ماحول بن جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام تم پہ کروڑوں درود آپ دیکھ رہے تھے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے واقعات و روایات کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود.